عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا سب سے معروف اور مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ سامعین محترم، جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے جو پہلے سورت ہمیں نظر آتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ قرآن مجید کا افتتاح، قرآن مجید کا آغاز، قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ سے کی، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنیں، انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک اس سورت کا نام ہے کافیہ۔ کافیہ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس سورت پر صدق دل کے ساتھ ایمان لائے اور اس سورت کے مضامین پہ عمل کرے، یہ ایک سورت ہی قیامت کے دن بندے کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس سورت کا ایک نام ہے کنز، اور کنز کے معنی آتے ہیں خزانے کے۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے اتری ہے۔ حدیث پاک میں اس کے اوپر دلائل موجود ہیں، لیکن میرا جو اصل عنوان اور موضوع ہے وہ کہیں نہ رہ جائے۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الشفاء۔ جو آدمی اس سورت کو صدق دل کے ساتھ پڑھے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے، یا پانی کے اوپر دم کر کے وہ بندہ پی لے، پھل کے اوپر دم کر کے بندہ کھا لے، کھانے کے اوپر دم کر کے بندہ کھانا استعمال کرے، اس بندے کو اللہ رب العالمین تمام بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ موت کے سوا ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ میرے دوستو، دور حاضر کے جتنے امراض ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، کوئی بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، جو بھی بندے کو مسئلہ ہے، سورۃ الفاتحہ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھے، پانی کے اوپر دم کرے، اللہ کے فضل و کرم سے چند ہفتوں میں بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ سورۃ الفاتحہ اتنا اثر رکھتی ہے شفا کے معاملے میں۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الحمد۔ حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے۔ اس سورت کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب ہم ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ سمجھیں گے کہ اس سورت کے اندر کتنے معانی کا سمندر ہے۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے واقعہ۔ واقعہ کا معنی آتا ہے بچانے والی، کہ جو بندہ اس سورت کے اوپر ایمان لے آئے اور اس سورت کی تلاوت جاری رکھے، قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے یہ سورت بندے کو بچائے گی۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا ایک ڈھنگ اور ایک طریقہ سکھایا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیسے مانگے۔ دیکھیں، جب کوئی سائل، جب کوئی فقیر کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، بیل بجا کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے خیرات دے دیں، مجھے صدقہ دے دیں، بلکہ پہلے گھر والوں کی وہ تعریف کرتا ہے۔ گھر والوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کی صحت میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، اللہ آپ کو فلاں چیز دے، اللہ آپ کو حج کروائے، اللہ آپ کو عمرہ کروائے۔ تعریفیں کرتا ہے گھر والوں کی۔ گھر والے وہ دعائیں سن کے، وہ تعریفیں سن کے ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بندوں کو سکھایا کہ مجھ سے مانگ رہے ہیں تو پہلے کہو نا الحمدللہ
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بندے پہلے میری تعریف تو کر، پھر دعا مانگ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سورت کا نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، یعنی یہ وہ مبارک سورت ہے کہ جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے جو مسئلہ بیان کیا اس حدیث کے اندر وہ مفہوم اللہ رب العالمین نے القاء فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، فرمایا کہ میں نے صلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ، کس کو؟ سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اسے جواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ، جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا کہتا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس وقت اللہ کریم جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمد کی ہے، میرے بندے نے بولے میری کیا کی ہے؟ حمد، میری حمد بیان کی ہے۔ ذرا تصور تو کریں نا کہ ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوں اور ہم الحمدللہ کہہ رہے ہوں اور اوپر سے اللہ پاک جواب دے رہے ہوں، کیا دے رہے ہوں؟ ذرا تصور کریں اس بات کا۔ جس وقت بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اس وقت اللہ کریم جواب میں فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے۔ جس وقت بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس وقت اللہ رب العالمین آگے جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری عظمت بیان کی ہے۔ جس وقت بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس وقت اللہ کریم جواب میں فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک و مختار الہ اور معبود، میرا مشکل کشا حاجت روا اکیلا اللہ ہے۔ کون ہے اکیلا؟ اونچی آواز سے۔ اس وقت اللہ کریم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر جس وقت بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس وقت اللہ کریم جواب میں فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا یہ دعا ہے جو میرے بندے نے کی ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ فرمایا ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں اللہ کریم نے اپنے بندے کو عطا کر دیا ہے۔
جو کچھ مجھ سے مانگا ہے فرمایا میں نے اپنے بندے کو عطا کر دی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ عظیم سورت ہے جو سارے قرآن کی سورتوں میں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں بڑے اعلیٰ درجے کے قاری قرآن ہیں، اتنے بڑے قاری ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابی ذرا مجھے قرآن تو سنا، مجھے سورۃ البینہ تو سنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، آپ خود صاحب کتاب ہے، صاحب قرآن ہے، مجھے فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب میں صرف اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ کریم نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا نام اللہ سما کا، جی ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن پاک کی سورت کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، اے ابی بن کعب کیا میں تمہیں سکھلاؤں، کیا میں تمہیں یہ بتلاؤں کہ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے سب سے اعلیٰ سورت، سب سے فضیلت والی سورت، سب سے شان والی سورت کون سی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اے ابی بن کعب یہ قرآن کی تمام سورتوں میں سے اعظم سورت ہے۔ قرآن کی سورتوں میں سے سب سے اونچی آواز سے بولیں، قرآن کی سورتوں میں سے سب سے اعظم سورت ہے۔ اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو لم تنزل لا فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها۔ لوگو یہ وہ عظیم سورت ہے کہ سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ اللہ نے تورات میں کوئی اتاری ہے، نہ زبور میں اتاری ہے، نہ انجیل میں اتاری ہے، نہ اللہ نے پورے قرآن میں فاتحہ جیسی کوئی سورت اتاری ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے مضامین بیان فرمائے ہیں ان سارے مضامین کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جتنی آسمانی کتابیں اللہ پاک نے اتاری ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے حوامیم سبع کے اندر بیان کیا ہے۔ حوامیم سبع کا خلاصہ اللہ نے سورہ زمر میں بیان کیا ہے۔ سورہ زمر کا خلاصہ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ کے اندر بیان کیا ہے، اور پوری بسم اللہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ کے بعد کے نقطے کے اندر بیان کیا اور دنیا پہ ثابت کیا کہ لوگوں جس طرح اس نقطے کے اندر کوئی اور چیز سما نہیں سکتی میری الوہیت کے اندر کوئی اور چیز شریک۔
اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی اور چیز میری الوہیت کے اندر شریک، بولیے اونچی آواز سے۔ پورے قرآن کا خلاصہ، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی سورت کو بنایا ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ کون سی سورت ہے؟ بولیے سورۃ الفاتحہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ میں آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا۔ میں نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا، لیکن میرے محبوب نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کتنے غم کی بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر بیٹھ گیا، لیکن میں بڑا غمگین، بڑا پریشان تھا۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھ کر اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تھے، باہر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میرے سلام کا جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے جابر، کیا میں تمہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں عظمت نہ بتاؤں؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے جابر، کیا میں تمہیں پورے قرآن میں سے سب سے اعظم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام سورتوں میں سے سب سے اعظم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ میرے دوستو یہ وہ عظیم سورت ہے جس سورت کے اترنے پر شیطان بہت زیادہ رویا ہے کہ امت کو اتنا بڑا تحفہ مل گیا سورت الفاتحہ کا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جن مواقع کے اوپر شیطان بہت زیادہ رویا، اتنا کثرت کے ساتھ کبھی شیطان نہیں رویا جتنا یہ 3 مواقع کے اوپر رویا ہے۔ پہلا موقع وہ ہے کہ جس وقت اللہ پاک نے شیطان سے فرمایا فخرج، اے شیطان لعنتی تو نے میرا حکم نہیں مانا، جا جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ جب اللہ پاک نے شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کے اوپر اپنی لعنت کا طوق ڈال دیا، اس وقت وہ بہت زیادہ رویا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور مجھے قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے نبی اور خاتم النبی بنا کے بھیجا، اس وقت شیطان بہت زیادہ رویا۔ تیسرا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس وقت بھی بہت زیادہ رویا جب اللہ نے میرے اوپر سورۃ الفاتحہ نازل کی۔ کون سی سورت نازل کی؟ سورۃ الفاتحہ۔ جس وقت اللہ پاک نے میرے اوپر اتاری اس وقت بھی شیطان بہت زیادہ رویا ہے۔ میرے دوستو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، آخر اس کا معنی کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں، معنی مفہوم سمجھتے جائیں، اللہ کی برکتوں سے مستفید ہوتے جائیں۔ نمازی سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اونچی آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ قرآن ہے میرے دوستو، جتنی خوشی ہوگی اتنا نور زیادہ قرآن کا ہمارے سینے کے اندر منتقل ہوگا۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اونچی آواز سے ذرا محبت کے ساتھ آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کو جگہ ملے جو حال میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آگے ہو جائے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں، سب تعریفیں
للہ اللہ ہی کے لیے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا کیا ہے؟ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ معنی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں، دل میں پڑھتے جائیں، الحمدللہ سب کی سب تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے الحمد کے اندر، یہ الف لام ہے استغراقی معنی بن گیا تمام کی تمام تعریفیں۔ پھر اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوا، دیکھو نا جی، تعریف تو فرشتوں کی بھی ہوتی ہے، تعریف تو کسی کاریگر کی بھی ہوتی ہے، تعریف تو کسی خوبصورت کوٹھی بنگلے کی بھی ہوتی ہے، تعریف تو کسی اچھے استاد کی بھی ہوتی ہے، تعریف تو کسی اچھے خطیب اور ادیب کی بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ الحمدللہ سب کی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے؟ اس لیے علماء نے فرمایا یہ جو الف لام ہے اس کو استغراقی کی بجائے اس کو الف لام ایلی بنا دو، یعنی تمام کی تمام صفات الوہیت جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ دوسرا معنی اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے علماء نے یہ کیا ہے الحمدللہ کہ سب کی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے سوا دنیا کے اندر جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے، کسی کے حسن کی تعریف ہے، کسی کے فن کی تعریف ہے، کسی کے علم کی تعریف ہے، اور کسی کی زراعت کی تعریف ہے، کسی کے مکان کوٹھی بنگلے کی تعریف ہے، گاڑی کی تعریف ہے۔ دراصل ان تمام چیزوں کو وہ فن، وہ خوبی، وہ حسن، وہ کمال عطا کرنے والا کون ہے؟ بولے اونچی آواز سے، وہ فن، وہ خوبی دراصل عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو سب تعریفیں کس کے لیے ہو گئی؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ سب کی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ میرے دوستو، جس وقت ہم یہ الحمدللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ، اس وقت اللہ کریم عرشوں پہ بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو جس نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ آتیتہ ما لا قدر لہ فاعطانی ما لا قیمت لہ، میرے اس بندے کی طرف دیکھو آسمان کے فرشتوں، میں نے اسے جو نعمت دی ہے وہ بالکل معمولی ہے۔ دیکھو میں نے اسے سال دی ہے، اس نے الحمدللہ کہا، میں نے روٹی دی، اس نے الحمدللہ کہا، میں نے پانی پینے کے لیے ایک گلاس دیا، اس نے الحمدللہ کہا، میں نے دال دی، اس نے الحمدللہ کہا، میں نے سبزی دی، اس نے الحمدللہ کہا، میں نے اسے صحت بخشی، اس نے الحمدللہ کہا۔ میرے بندے نے میری معمولی نعمت پہ وہ کلمہ کہہ دیا جس کی قیمت ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا لیکن اس کو فرمایا کوئی بندہ بھی پورا نہیں کر سکتا، اس کی قیمت کو کوئی بندہ دے نہیں سکتا۔ لا قیمت لہو، الحمدللہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، یہ وہ عظیم کلمہ ہے۔ اللہ پاک نے جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، جس وقت سارا جسم، سارا وجود، سارا ڈھانچہ مبارک بن گیا، اللہ پاک نے روح ڈالی اس جسم اطہر کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود باسعود کے اندر۔ جس وقت اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، آپ کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ نکلا ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلا کلمہ کیا نکلا ہے؟ بولیے
الحمدللہ میرے دوستو جس وقت جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اے اللہ ہم سب کو ان جنتی لوگوں کی صف میں شامل فرما۔ قبولیت کا ٹائم ہے، اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ جس وقت سارے کے سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کی نعمتوں کو جس وقت وہ استعمال کریں گے، سارے کے سارے جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد جو ان کا آخری جملہ ہوگا وہ قرآن نے ذکر کیا ہے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جنتی آدمیوں کی آخری پکار یہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے دوستو الحمدللہ ایک دعویٰ ہے رب العالمین، اس دعوے کی دلیل ہے، فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ پالنے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا وہ ہے، اور قانون یہی ہے جس کا کھائیے اسی کے گیت، بولیے اونچی آواز سے، اسی کے گیت گائیے، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو، وہ بڑا مہربان، وہ اللہ بڑا مہربان، الرحمن وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو وہ رحمان کیسے ہے؟ کئی معنی کی ہے مفسرین نے، لیکن ٹائم بڑا شارٹ ہے، میرے اوپر ذرا لفظ جو ہیں ان کے اوپر توجہ کرو میرے دوستو۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ وہ بڑا مہربان، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا پہلا معنی جو کیا ہے، رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو الرحمن الرحیم، وہ رب بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ رحمان فی الدنیا، رحمان سے مراد اللہ پاک کی وہ رحمت ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، رحیم فی الآخرہ، رحیم سے مراد اللہ کی وہ رحمت ہے جو آخرت میں بندوں کے اوپر ہوگی، اور صرف مومن بندوں کے اوپر ہوگی۔ کس کے اوپر ہوگی؟ بولیے، دنیا میں تو ہر ایک کے اوپر اللہ کی مہربانی رہتی ہے، اپنوں کے اوپر بھی، مسلمانوں مومنوں کے اوپر بھی، اور کفار کے اوپر بھی، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت کس کے اوپر ہوگی؟ بولیے، صرف ایمان والوں کے اوپر۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا اللہ پاک نے دنیا کے اندر صرف ایک رحمت بھیجی ہے، 99 رحمتیں اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندے کے اوپر فرمائے۔ کتنی رحمتیں؟ 99 رحمتیں آخرت میں ہوں گی۔ دوسرا معنی جو مفسرین نے کیا ہے الرحمن الرحیم، فرمایا رحمان کل اب ورحیم کل ام، فرمایا رحمان سے مراد اللہ کی وہ رحمت جیسے باپ کی شفقت ہوتی ہے، رحیم سے مراد اللہ کی وہ رحمت جیسے ماں کا پیار ہوتا ہے۔ جیسے کس کا پیار ہوتا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، جیسے ماں کا پیار ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، آگے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، وہ اللہ کے قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ یہاں پر سوال پیدا ہوا، پھر یہ کیوں فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ میرے دوستو، دنیا کے اندر اللہ پاک نے اپنی مخلوقات کو بھی عارضی طور پر ملکیتیں دے رکھی ہیں۔ کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے میں اس مکان کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں پلاٹ کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں گاڑی کا مالک ہوں، کوئی
بندہ کہتا ہے میں سوسائٹی کا مالک ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جو قیامت کا دن ہوگا یہ عارضی اور مجازی قسم کی جتنی ملکیتیں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین زمین آسمان کو اپنے ہاتھوں کے اوپر جو اس کی رحمت کے ساتھ ہیں جیسے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک زمین آسمان کو لپیٹ کے اللہ رب العالمین لپیٹ کے فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے، آج بادشاہت کس کی ہے۔ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ ہو چکے ہیں جو قیامت تک آئیں گے سارے کے سارے میدان میں موجود ہوں گے لیکن کسی کو لب ہلانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ میرے دوستو وہاں پر چھوٹے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، بڑے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، کوئی بادشاہ گزرے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، کوئی صدر وزیر امیر کبیر گزرے ہیں تو وہ بھی خاموش ہیں۔ بالآخر اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ اکیلے کی حکومت ہے جو بڑا زبردست ہے۔ فرمایا اللہ سب کے اوپر زور چلانے والا، حکومت چلانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر نمازی کہتا ہے ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مولا ہم تیری ہی کیا کرتے ہیں، بولیے ایاک نعبد، نعبد فعل فاعل، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ مفعول بعد میں ہوتا ہے، یہاں پر اللہ نے ایاک کا مفعول پہلے ذکر کر دیا۔ جس وقت مفعول پہلے ذکر ہو جائے تو اس وقت معنی اثر کا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ الہ اور معبود کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے، علم کامل بھی ہو قدرت کامل بھی ہو۔ علم کامل بھی اللہ کا، قدرت کامل بھی کس کی، اللہ پاک کی۔ اس لیے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے کیا مانگتے ہیں۔ میرے دوستو بندہ نماز میں کہے کہ مولا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، پھر ما فوق الاسباب کسی اور سے مدد مانگے، اس نے اپنے وعدے سے پھرنے والی بات کی ہے کہ نہیں کی؟ میرے دوستو ما فوق الاسباب، جس جگہ پہ اسباب ختم ہو جائیں وہاں پر اگر کسی بندے کی مدد کرنے کے لائق ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ عام مفسرین نے معنی یہ کیا، ترجمے والے قرآنوں میں بھی آپ کو یہی معنی ملے گا، نماز کی کتابوں میں بھی یہی معنی ملے گا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بندے نے اذان سنی، مسجد میں آیا، وضو کیا، کیا کیا؟ بولو، وضو کیا، بندے نے نماز کی نیت کی، نیت کرنے کے بعد بندے نے تکبیر تحریمہ کہی، بندے نے ہاتھ باندھے، قیام کی حالت میں آ گیا، بندے نے ثنا پڑھی، بندے نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی، بندے نے الرحمن الرحیم پڑھا، مالک یوم الدین کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، کیا ابھی تک اس نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا؟ کیا ابھی تک اس نے سیدھا راستہ، بولیے اونچی آواز سے، کیا ابھی تک اس نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا؟ اشکال آ گیا کہ مجھے سیدھا راستہ دیکھا، سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے اس لیے اذان سن کے مسجد میں آیا ہے، سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے بندے نے وضو کیا ہے، سیدھا راستہ دیکھ
دیکھ لیا ہے بندے نے ثنا پڑھی ہے، سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے بندے نے پکار کے کہا لا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں، معبود اللہ اللہ۔ سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے۔ دو معنی ہوتے ہیں ہدایت کے، ایک معنی اراء الطریق، راستے کا دیکھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، سیدھا راستہ دیکھ کے اس کے اوپر چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ بندہ نماز میں کہتے مولا میں نے سیدھا راستہ تو دیکھ لیا ہے، میں تیری عبادت کا اقرار کرتا ہوں کہ ایاک نعبد، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مولا ہم تیری، بولیے اونچی آواز سے، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مولا میں نے یہ سیدھا راستہ تو دیکھ لیا ہے، اب دعا یہ مانتا ہوں کہ جتنی میری زندگی ہے میں روزہ رکھوں تو تیرے لیے، عبادت کروں تو تیرے لیے، رکوع کروں تو تیرے لیے، سجدے کروں تو تیرے لیے، یا اللہ اگر مالی خیرات کروں تو تیرے لیے، مولا میں کوئی چیز بھی تقسیم کروں تو صرف تیرے لیے، یا اللہ اپنے اس توحید والے راستے پہ مجھے چلاتے 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 رحمت کے ساتھ میری انگلی پکڑ کے مجھے منزل مقصود جنت میں پہنچا دے۔ کہاں پہنچا دے؟ بولیے اونچی آواز، کہاں پہنچا دے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے پھر حوالہ دیتا ہے جنت کے راستے پہ چلنے والے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر تو نے اپنا کیا کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن نے دوسرے مقام پہ تفسیر بیان کی سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ کے احمد کے دن انہیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین، انبیاء کرام علیہ السلام ایک، والصدیقین، صدیقین دو، والشہداء نمبر 3 شہداء، والصالحین نمبر 4 صالحین، اور اولیاء اللہ۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلا جو بھٹک گئے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا۔ المغضوب علیہم سے مراد وہ کافر ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر جباریت لگا دی، پہلا قول، اور الضال والضالین سے مراد فرمایا وہ کافر ہیں جو خود سے کسی کی اندھی تقلید کر کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، یا اللہ ان دونوں کے راستے پہ مجھے نہ چلا۔ المغضوب علیہم سے مراد دوسری تفسیر فرمایا وہ کافر ہیں جو بالکل پکے ہیں، اور والضالین سے مراد وہ کافر ہیں جو منافق کافر ہیں۔ یہ دونوں طرح کے یا اللہ لوگوں سے مجھے بچا۔ تیسری تفسیر المغضوب علیہم، یا اللہ مجھے یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، والضالین، یا اللہ مجھے عیسائیوں کے راستے پہ بھی نہ چلا، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ مجھے انبیاء والا راستہ نصیب فرما، شہداء والا راستہ نصیب فرما، صدیقین والا راستہ نصیب فرما، صالحین والا راستہ نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جس راستے پہ حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم تک سارے نبی چلے. جس راستے پہ حضرت ابو بکر چلے کہو سبحان اللہ. جس راستے پہ حضرت عمر چلے, جس راستے پہ حضرت عثمان چلے, جس راستے پہ حضرت علی چلے, یا اللہ اس راستے پہ چلا جس راستے پہ حضرت بلال چلے. یا اللہ اس راستے پہ چلا جس راستے پہ یاسر چلے, عمار چلے, عبد الرحمن بن عوف چلے. یا اللہ اس راستے پہ چلا جس راستے پہ امام بخاری چلے. آمین کہو, قبولیت کا وقت ہے. اس راستے پہ چلا یا اللہ جس راستے پہ امام اعظم ابو حنیفہ چلے. آگے بڑھتا چلا جاؤں یا اللہ اس راستے پہ ہمیں چلا جس راستے پہ یا اللہ تیرے صلحاء چلے, اولیاء چلے. یا اللہ جس راستے پر حضرت سلطان باہو چلے, حضرت علی حجویری چلے, نظام الدین اولیاء چلے, بہاؤدین زکریا ملتانی چلے. یا اللہ جس راستے پر تیرے یہ ولی چلے مجھے اس راستے پہ چلا. پھر بندہ کہتا ہے آمین. آمین کا معنی ہے استجب, یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما.